نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین کرام، آج خدمت خلق کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا۔ ومن کان فی حاجت اخیہ، جو اپنے بھائی کی ضروریات پوری کرنے کے اندر لگا رہتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ رب العالمین اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، لا یزال اللہ فی حاجت العبد، اللہ رب العالمین ہمیشہ بندے کی ضروریات پوری کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں، ما دام فی حاجت العبد ما کان فی حاجت اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی ضروریات کو پورا کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل یقول یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائیں گے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری اعادت نہیں کی۔ قال یا رب کیف اعودک، بندہ کہے گا، یا اللہ آپ تو بیمار نہیں ہوتے، میں کیسے آپ کی عیادت کرتا، آپ کی کیسے تیمارداری کرتا؟ وانت رب العالمین، آپ تو تمام جہانوں کے رب العالمین، رب ہیں، خالق و مالک ہیں۔ قال، اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اما علمت ان عبدی فلانا مرضا، کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، مریض تھا؟ فلم تعدہ، تو نے اس اپنے بھائی کی، اس میرے بندے کی تیمارداری نہیں کی، بیمار پرسی نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر کیا تو نہیں جانتا، اگر تو اس کی عیادت کرتا، تیمارداری کرتا اس بیمار کی، تو مجھے اسی کے پاس پاتا، میں وہاں پہ موجود ہوتا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا ابن آدم استطعمتک، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، فلم تطعمنی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ قال یا ربی کیف اطعمک، بندہ کہے گا، یا اللہ میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا تو ہے۔ قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تیرے سے کھانا مانگا تھا، فلم تطعمہ، تو نے اس کو دھتکار دیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو نے اس کا سوال پورا کیا ہوتا، اگر تو نے اسے کھانا کھلایا ہوتا، آج تو اس کا ثواب یہاں پاتا میرے پاس، میں تجھے اس کا اجر دیتا، لیکن تو نے اس بھوکے کو دھتکار دیا، کھانا نہیں کھلایا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے، یا ابن آدم استسقیتک، میں نے تیرے سے پانی مانگا تھا، فلم تسقنی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ قال یا ربی کیف اسقیک، بندہ کہے گا، یا اللہ میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو رب العالمین ہے، جہانوں کو پالنے والا ہے۔ قال استسقاک عبدی فلان، تیرے سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا، فلم تسقہ، تو نے اس کو پانی نہیں دیا تھا، تیرے پاس پانی موجود تھا، تو نے پانی موجود ہونے کے باوجود میرے اس بندے کو پانی نہیں ملا۔ اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، اگر تو میرے اس بندے کو پانی پلا دیتا تو آج تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے، دوسرے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے بہتر شخص ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن رتبے کے لحاظ سے بدترین انسان وہ ہوگا جس کے شر سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ بہتر بندہ وہ ہوگا کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کی ضروریات پورے کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، پیاسوں کو پانی پلائے، وہ بندہ سب سے بہترین ہے۔ اور سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس کے شر سے ڈر کر لوگ اس کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیں، تعلقات ختم کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر سویا ہوا ہے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی جو ہے بھوکا سویا ہوا ہے، اس کو کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ملا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ خود بھوکا سویا ہوا ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ مومن بندہ 3 ٹائم وقت کا کھانا کھا کے پیٹ بھر کے سویا ہوا ہے، اس کو فکر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان میں ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی کچھ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر اپنے لیے اچھا کھانا پسند کرتا ہے تو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا کھانا پسند کرے، اگر اپنے لیے اچھا پہننا پسند کرتا ہے، اچھا لباس پسند کرتا ہے، اچھا گھر پسند کرتا ہے، تو مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ویسے ہی اچھی چیزیں پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا علی اہل الارض، اہل ارض پر، زمین والوں پر تم رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو گے آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جسے اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ بندگان خدا اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے حالت پریشانی میں ان کے پاس آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ کون لوگ؟ جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ فلانا بندہ ایسا ہے کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو میری ضرورت پوری کر دے گا، میری حاجت پوری کر دے گا۔ ایسے بندوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولئک الآمنون من عذاب اللہ، یہ لوگ اللہ کے عذاب سے امن کے اندر رہیں گے، محفوظ رہیں گے، قیامت کے دن ان کو اللہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ، جو بندہ کسی مسلمان کی کوئی مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرما دیں گے۔ تو یہ فضائل ہیں خدمت خلق کے، انسانیت کی خدمت کے،
تو محترم بھائیوں، آج ہم اگر ہمارے آس پاس کوئی بھوکا سویا ہوا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو ان کی ہم ضرورتیں پوری کریں۔ جب ہم ان کی ضرورتیں پوری کریں گے تو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین بھی فرمائیں گے کہ تو نے میرے بندے کو کھانا کھلایا تھا، تو نے میرے بندے کو پانی پلایا تھا، میرے بندے کی تیمارداری کی تھی، آج میری جنتوں کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔